نہیں کیا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. آدمی وہ کام کرے جس میں ٹائم تو نکال سکے نا. تو ابھی تک مشورے ہی ہو رہے ہیں کہ یہ آدمی یہ کرے کیسے. اب ہم نے بیعت کرنا شروع کیا, لوگ آئے, ہم پیر بن گئے, آپ لوگ مرید بن گئے. تو اگر خالی پاؤں ہی دبوانے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ یعنی مطلب یہ کہ اتنا لوگ جو ہوں گے ان کو فلٹر کیسے کریں گے, کون مخلص ہے, کون ٹائم پاس کرنے کے لیے آ رہا ہے, اور جو مخلص ہے وہ ظاہر اپنے حالات بھی لکھ کے دے گا کہ بھائی میرے اندر یہ برائی ہے, چھوٹ نہیں رہی, تو اس کو ہم طریقہ بتائیں تو اتنی خطوط جمع ہو جائیں گے, تو کیا کروں گا میں؟ ان باتوں کا میرے پاس اب تک کوئی جواب نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کہا ابھی وہ کام کرو جو افورڈ کر سکتے ہو. کوئی میرے پاس حل نکل آیا تو پھر ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ. میں سوچ رہا ہوں تھوڑا بزرگ تو بن جاؤں میں. ابھی تو شادیوں سے مجھے فرصت ملی ہے یار, ابھی شادیوں سے ہمیں فرصت ملی ہے. اللہ چاروں کو زندہ رکھے, ورنہ دوبارہ ٹینشن میں آ جاؤں گا میں. ورنہ مجھے دوبارہ ٹینشن شروع ہو جائے گی. میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں شادیوں کے معاملے میں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو زندگی رکھے, اللہ نہ کرے. اور میرے سب گھر والے مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں, اللہ تمہیں بھی زندہ رکھے, اللہ اس کو بھی زندہ رکھے. سوگنوں میں ایسی محبت کہیں دیکھی آپ لوگوں نے؟ کہیں دیکھی؟ تو اس میں بہت ڈھیٹ ہوں, اور میری اس میں 15-16 سال لڑائیاں رہی ہیں, گھر میں بھی, سسرال میں بھی, خاندان میں بھی, کہ میرے سے شادی کا مذاق نہیں کرنا. یعنی جیسے میری دوسری ہو گئی نا, تو ہم نے تیسری کی کوشش شروع کر دی. اب ظاہر ہے لوگ بولیں گے یار بس کرو, خاندان والے 2 ہو گئی نا فوراً تیسری. ہم تو تیسری کرے گا بھائی. اتنا مسائل, بعض علماء نے بولا یار چھوڑو یار, تمہاری تنخواہ دیکھو, تم کیا شادیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, تمہارے وسائل, تمہارے پاس ٹائم ہے نہیں. میں فارغ آدمی تھوڑی ہوں, آپ میرے ساتھ کسی دن گزارو, 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے, سارا دن مصروف. اور یہ آج سے نہیں ہوں, میں 15 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں, 20 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں جب ٹائم نہیں ہے تو شادی کیوں کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں شادی کا مذاق, یہ والا مذاق نہیں, یہ تو میں کروں گا. میں کیوں اتنا ڈھیٹ ہوا میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. پھر جب 3 ہو گئیں, کتنے جھگڑے ہوتے ہیں بہرحال یار, سوگن جب آتی ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں, خرچے بھی بڑھتے ہیں, مسائل بھی ہوتے ہیں, ان کو گھر بھی دینا ہے, ان کو ٹائم بھی دینا ہے, 20 مسائل ہیں, پھر بچے بھی آتے ہیں مارکیٹ میں, ان کے مسائل بھی, ان کے اسکول ہیں, ایک بچہ پڑھ رہا ہے, دوسرا ٹیوشن ہی نہیں جا رہا, اس کو چترول بھی لگانے ہیں, 20 قسم کے مسائل ہیں. وہ بچہ ادھر لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے, غلط گالیاں سیکھ رہا ہے, اس کو طبیعت چترول لگانے ہیں اس کے. یہ تو 20 سارا یہ تو سب کچھ کرنا ہے نا. کتنی ٹینشن ہے. لوگ میرے خاندان والے ترس کھاتے تھے میرے اوپر, یار اس بندے کی ہمت ہے یار, کیسے 3 گھر چلا رہا ہے. او بھائی وہ بڑے نا ہمارے خاندان سے پوچھ لیں یار, کبھی اس گھر میں, کبھی اس گھر میں, کبھی ادھر سے فون. میں حج پہ گیا 2013 میں, تو کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے, کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے, ٹماٹر نہیں پہنچے, آلو نہیں پہنچے, وہ فلانا دہی نہیں لے کر آیا. وہاں حرم میں بیٹھا ہوا میں نا ریموٹ کنٹرول سے. تو میرے استاذ کو مجھ پہ اتنا ترس آیا نا, میں لیپ ٹاپ لے کے گلی میں بیٹھ گیا مدینہ میں, ہوٹل میں نا, میری آواز بلند ہو رہی تھی تو وہ سب تو میں گلی میں, ہمارے استاذ بولے لیپ ٹاپ لے کے, وہ اسکائپ پہ بات کر رہا تھا نا, میں اس کو سمجھا رہا ہوں, کہا تو نے آٹا نہیں پہنچایا پاگل آدمی, اس کا تو خیال کر یار, تو انڈے نہیں پہنچایا, گھر میں کھانا نہیں بنا, یہ میں بیٹھا ہوں, میری آواز بلند ہو رہی ہے. ہمارے استاذ آئے نا, میرے شیخ میرے, جنہوں نے خلافت دی ہے, وہ بیچارے کہہ رہے ہیں یار اس بیچارے پہ بڑا ترس ہے, پاگل نہ ہو جائے کہیں. تو مجھے کہنے لگے بھائی مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ تمہارا ذہنی توازن نہ خراب ہو جائے کہیں. اچھا پھر کیا ہے, لوگ ترس کھا رہے ہیں, تو یہ بہت پچھتا رہا ہوگا نا. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. لوگ سمجھ بہت پچھتا رہا ہوگا. میں آیا ہوں کہ کہاں جا رہے ہیں یار, ایک رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں. میری خالہ نے مجھے یاد ہے, میری سگی خالہ ہیں, انہوں نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, تیرا اور کوئی کام نہیں ہے, تیرے پاس ٹائم ہے نہیں, فرصت ہے نہیں, اور شادی میں سب سے امپورٹنٹ ہے کمائی, کمانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. ایسا کاروبار کا بیڑا غرق ہوا ہے, ٹائم ہی نہیں اس کاروبار کو ٹائم دینے کا. پھر جناب شادی شادی شادی, پھر رشتہ تلاش کر رہے ہیں. تو میں یہی کہتا تھا دیکھو شادی کا مجھ سے مذاق, شادی کا مذاق نہیں کرنا, یہ تو ہمارا باپ بھی کرے گا, روک کے دکھائے ہم کو. بڑے جھگڑے ہوئے ہیں بھائی, میں نے 15 سال بہت مسائل میں گزارے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو, ایسے تھوڑی ہو جاتے ہیں. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, اگر ہم 5 میں سے میرا انتقال ہو گیا پھر تو بھائی, اگر میرے علاوہ کسی, میں یہ تو نہیں کہوں گا بیگم کا, تو غلط ہو جائے گا نا, میرے علاوہ کسی کا ہو گیا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, بار بار کہہ رہا ہوں, میرے منہ میں خاک ہو گیا تو نہیں بھائی. میں جب مروں گا تو 4 کو بیوہ کر کے جاؤں گا میں, بس یہ میرا ایم ہے, عزم ہے, سمجھ رہے ہو. 4 بیوہ ہوں گی, 3 ہوئی, یہ میری انسلٹ ہے, یہ میری انسلٹ ہے کہ میں مرا اور میرے نکاح میں 4 عورتیں نہیں تھیں. ایسی انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا. اب میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. میں مروں گا تو 4 بیوہ ہوں, بس 3 ہوئی, یہ انسلٹ ہے یار, اتنی باتیں کرتے تھے, مرتے ہوئے 3 تھیں, یہ کوئی فائدہ نہیں. جب میں چوتھی تلاش کر رہا تھا نا, تو ہمارے جامعہ کے استاد نے مجھ سے کہا یار بس کرو یار, آپ کیا. میں نے کہا یار آپ مجھے بتاؤ, یہ میری توہین نہیں ہے کیا, یہ میری توہین نہیں ہے, صرف 3. اب اصل میں میرے گھر والے بیان سنتے ہیں, اگر وہ نہ سنتے ہوتے نا تو میں اس طرح سے بات کرتا کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جاتی, لیکن میرے گھر والے بھی سنتے ہیں, اور وہ پھر لڑائی ہوتی ہے ہمارے گھر میں. بولتے ہیں یار شادی کے علاوہ چھوڑ دو بس یہ ٹاپک, وہ کہیں نہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. بہت مسئلہ ہوتا ہے میرے گھر میں میرے لیے, اس لیے میں کھل کے بول نہیں پاتا. تو اس میں بھی ہوگا جتنی بات میں نے کر لی ہے نا. تو میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں, یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ نے کیا 8 سال مدرسے میں شادی ہی پڑھی ہے, اس کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں ہے کیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو ہم جب مدرسے میں جاتے ہیں صرف پڑھتے ہیں, ضرب یضرب ضربا, اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا, وہ صرف ہے. اس کے بعد عربی گرامر کا دوسرا پارٹ ہے نحو, اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی عربی ادب کی کتابیں, نفت العرب ہے, مقامات حریریہ ہے, اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا. پھر نحو کی عربی گرامر کی بڑی بڑی کتابیں شروع ہو جاتی ہیں, اس میں کہیں بھی شادی کا تذکرہ بولو نہیں آتا. پھر فقہ کی کتاب ہے, سب سے پہلے قدوری ہے, پھر شرح بقایا ہے, کنز الدقائق ہے, پھر ہدایہ ہے, اس میں بھی کہیں شادی کا تذکرہ سوائے چند ایک مسائل کے کہیں بھی نہیں آتا. حدیث پڑھتے ہیں, اس میں کہیں تذکرہ نہیں آتا. تخصص کیا, اس میں کہیں تذکرہ نہیں آیا. تو یہ کہاں سے سیکھا آپ نے, یہ جو سیکھا ہے آپ نے, کوئی فرشتہ سکھا کے گیا ہے. اچھا جن شیخ سے میں بیعت تھا پوری زندگی انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا, بلکہ وہ دوسری شادی کے خلاف تھے. وہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب, وہ خلاف تھے دوسری شادی کے. جن شیخ سے اب میں بیعت ہوں, جو مجھے کہہ رہے تھے نا پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں, وہ دوسری کے قائل نہیں ہے, ان کی ایک ہے.
خاندان میں ایسے ہمارے رواج نہیں ہے کہ میرے ابا نے کیا, میرے چاچا نے کیا, میرے پپا نے کیا, میرے خالو نے, کہیں بھی نہیں ہے. تو سوال, کوئی خواب بھی مجھے نہیں آیا کہ مسلسل 3 دن تک ایک خواب آیا ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر نے کوئی غلط ٹیکا لگا دیا ہے جس میں شادی پڑھ کے پھونکا تھا, وہ ٹیکا انجیکٹ کر دیا, یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. میں نے کہا آج میں اس سوال کا جواب دے دوں. تو آپ سننے کے لیے تیار ہیں اس کا جواب؟ یہ ہوا کا ونس اپون اے ٹائم کیا ہوا تھا کہ یہ میں آٹو پہ ہو گیا ہوں اب میں نا. ٹھیک ہے, اب کیا ہو گیا ہے, اب میں آٹو پہ ہو گیا ہوں. اللہ نے کرے ایک کا انتقال ہوا آٹو پہ, خود بخود شروع ہو جاؤں گا تلاش کرنا. ہوگا نہیں انشاءاللہ, آپ بے فکر رہیں. گھر والوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں بے فکر رہیں, کیونکہ میری عمر سب سے زیادہ ہے گھر والوں میں, تو اب تو پورا میرا ہی چانس ہے جانے کا. تو لیکن یہ آٹو پہ میں آیا کیسے؟ یہ میں ایسے آیا کہ دوسری شادی جب میں کر رہا تھا, کوئی ضرورت تھی مجھے, تو اتنا پکا میرا ارادہ نہیں تھا دوسری کا بھی. میں نے ویسے ہی بات کر دی کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں. دوست گھر والوں کو تو چلو تکلیف ہوتی ہے, سمجھ میں آتی. دوستوں سے ذکر کر رہا ہوں, دوستوں کو تکلیف ہو رہی ہے, کیوں بھائی؟ علماء سے ذکر کر رہا ہوں, علماء غصے ہو رہے ہیں, کیوں بھائی؟ جہاں جا رہا ہوں سب کہہ رہے ہیں کیوں بھائی. مجھے ہوا کہ یار اللہ نے جس کام کی اجازت دی ہے اس پہ اتنا منہ کیوں بن رہا ہے آپ کا, اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بیوی کو ہو سمجھ میں آتا ہے بھائی, اس کی محبت میں شرکت ہو رہی ہے, سوگن آ رہی ہے اس کو, وہ بالکل نیچرل ہے. پڑوسیوں کو کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ بعض لوگ اللہ والے تہجد گزار, وہ غصے ہو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو پھر مجھے وہ مثال یاد آئی کہ دیکھو آپ کا باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا. ہمارے والد صاحب جب بھی گھر آتے تھے 2 ریوڑیاں لاتے تھے ہمارے, ہم چھوٹے بچے تھے نا, تو جب بھی آتے تھے 2 ریوڑیاں, 2 میرے لیے 2 دوسرے بھائی کے لیے. وہ ہمیں اب تک یاد ہے, وہ لمبی والی ریوڑیاں نہیں ہوتی, ہم انتظار کرتے ہیں وہ آئیں گے گھر میں کچھ لے کر آئیں گے. آپ کے باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے مٹھائی کھانے کا. آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ میں تیرے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں, تو اس میں 4 لڈو کھا سکتا ہے, اور آپ کا دل چاہ رہا ہے 8 لڈو کھانے کا. لیکن ابا نے آپ کو اجازت دے دی کتنے لڈو کھانے کی؟ 4 لڈو. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے, اور آپ کا باپ کا مال ہے بھائی, باپ کا مال تو کیا کون کوئی چھوڑتا ہے. آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ تو میری طرف سے 4 لڈو ہیں, 4 رسگلے ہیں, پھوڑ دے کھا لے. وہاں پڑوسی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا اگر تو نے ایک لڈو کے بعد دوسرا کھایا نا مجھے بہت غصہ آئے گا. آپ اس کو بولو کہ کیوں بھائی, کیوں غصہ آئے گا آپ کو, مسئلہ کیا ہو رہا ہے اس میں, میری شوگر لیول بڑھ جائے گا. ایسے کہہ رہے نہیں یہ کیا مزے کیوں اڑا, ایک لڈو کے بعد بس ایک مٹھائی بہت ہے نا, دوسرا لڈو کیوں؟ اب میں نے کہا میں نہیں کھا رہا. آپ کے والد صاحب پوچھیں گے بیٹا کیا مسئلہ کیا ہوا ہے, تمہیں نہیں پسند ہے تو بتا دو. نہیں ابا مجھے دل بھی چاہ رہا ہے, مجھے پسند بھی ہے. وہ منع کر رہا ہے. ابا رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے, بولے گا میں تیرا باپ ہوں, میں اپنے پیسوں پہ تیرے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں, تو یہ کہتا تھا میرا دل نہیں چاہ رہا, یا ابا 2 لڈو کھاؤں گا تو نیند بہت آئے گی, سوتا رہوں گا, میں افورڈ نہیں کر سکتا 2 لڈو, فی الحال ایک لڈو میرے لیے کیا ہے کافی ہے, میں 2 رسگلے نہیں کھا سکتا. میں کہتا چلے یار تیری مرضی, لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کھا لے, میں پیسے بھی نہیں مانگ رہا, اور پڑوسی کہہ رہے کہ نہیں کھا. اب یہ میری توہین ہے. اب یہ کس کی توہین ہے؟ اس کے کہنے پر میری پیشکش کو ٹھکرا رہا ہے. تو ابا لگائے گا کھینچ کے کیا تھپڑ. پوچھا میرا دل چاہ رہا ہے 2 لڈو کھانے کا. ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کیا خیال ہے؟ ہر مسلمان کا دل 4 لڈو کھانے کا. مجھے دیکھو ہاتھ کھڑا کرو, آج یہ سبق ہو رہا ہے تمہارا. جس کا دل چاہتا ہے 4 لڈو کھانے کا وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب کا دل چاہتا ہے بھائی, لیکن کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ مسائل کھڑے ہوں گے, شوگر لیول کیا ہو جائے گا, یعنی مطلب لڑائیاں ہوں گی بیویوں کی, سسرال گن گے, ٹھیک ہے کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. تو اللہ میاں نے کہا تم 4, بیگم بھی لڈو ہی کی طرح ہوتی ہے یار. اللہ میاں نے کہا تم 4 لڈو کھا سکتے ہو. آپ کہہ رہے ہو اللہ تو نے پرمیشن دے دی, اے اللہ تیرا بہت بہت شکر, لیکن جب میں دوسرا لڈو کھاؤں گا پہلا لڈو مجھے نہیں چھوڑے گا, وہ میرے سر پہ برسنا شروع ہو جائے گا. میرے میں ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ میں ہمت بھی ہے, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کھاؤ. ایک صاحب بول رہے ہیں کہ نہیں کھا, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, مولوی صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے, پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب اگر آپ نہیں کھاؤ گے نا, پھر یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات. اللہ کہہ رہے ہیں میرے حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا میرے کہنے سے. لوگ چونکہ اس کو برا سمجھ رہے ہیں, تو لوگوں کے برا سمجھنے سے تو نے بھی برا سمجھنا شروع کر دیا. اب اللہ لگائے گا تھپڑ آپ کو. نہیں آئی میرا, میں تو اس میں شیخ کو بھی کہتا ہوں لفٹ نہیں کراؤ. شیخ ناراض ہوتا ہے, ہونے دو ناراض, اس کو حق نہیں ہے آپ کو روکنے کا. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں میرے پیر و مرشد نے منع کیا. پیر و مرشد کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ خدا نے اجازت دی ہے یار, تم نے پیر کو خدا سے بڑا بنا لیا کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع, 2 لڈو 3 لڈو 4 لڈو. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا 2 لڈو 3 لڈو 4, 2 3 4. یہ ترغیبی انداز ہے. ہم کہتے ہیں ابے 2 کیا 2 بھی کھا, 3 بھی کھا, اور 4 بھی کھا, بشرطے کہ لڈو ہضم کر لے. تو یہ تیرا ہے, ٹھیک ہے, ہضم بھی کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. ایسا نہ ہو بہت سے لوگ کمزور ہوں, وہ 4 لڈو کھا کے پڑے ہوئے ہوں 4 شادیاں کر کے. جیسے ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک, میرا شاگرد تھا, وہ بہت باریک تھا. میں جب 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں, ایک دم اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار, میں ایک دم کہتا ریلیکس اسٹائل تھا میرا. میں نے کہا آپ کائنڈلی آپ کے لیے نہیں ہے, مذاق تھا بے تکلف. پھر میں ٹاپک چینج کر کے پھر میں آتا ہوں 4 3 وہ ایک دم پھر میں کہتا بھائی یار آپ کیا کر رہے ہو یار آپ. پھر میں اسے کہتا دیکھو آپ اس شرط پہ کرو کہ گلوکوز کی 4 بوتلیں نا پہلے احتیاطاً چڑھوا لینا. خیر وہ تو مذاق ہوتا ہے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار جس خدا نے مجھے اجازت دی ہے, تو پڑوسی کون ہوتا ہے روکنے والا, دوست کون ہوتے ہیں برا ماننے والے, ایسی کی تیسی یار. ریئیکشن جو ہے نا لوگوں کا, اس نے مجھ میں کانفیڈنس پیدا کیا. میں نے کہا اب یہ ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے, اب اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو ویلیو دینا یہ بنتا نہیں ہے, جاؤ ایسی کی تیسی. تو یہ اور بھی اس پہ بہت کچھ کہنے کے گھر والے غصے ہوتے ہیں. اچھا بھائی مودی ابھی کچھ دن پہلے میرا کلپ آیا, گھر والوں نے بھیجا, بولا بس کر دیں شادی آپ یار, ہو گئی نا, اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. میں نے کہا اب یہ میں آٹو پہ ہو گیا ہوں, کیا کروں آٹو پہ ہو گیا. اچھا بھائی یار یہ کام انہیں لوگوں کا ہے جو مصروف بھی ہیں. دیکھو ویلا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا. تو یہ نکاح, اولاد کی پیدائش, یہ سب ایسی چیزیں جو سارے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا رہے, سارے کام بھی ہوتے رہے, یہ بھی ہوتا رہے, اور پھٹے بھی ہوتے رہے, جھگڑے بھی ہوتے رہے, لڑائیاں بھی ہوتی رہے, سلو بھی ہوتی رہے, پٹتے بھی رہو کٹتے بھی رہو, یہ سب چلتا رہے گا. اسی میں ہنسی خوشی زندگی کیا ہو جائے گی گزر. پھر بھی اس کی برکتیں زیادہ ہیں, کیونکہ 4 لڈو بھی تو ملیں گے نا آپ کو.
اس کو بھی تو دیکھو نا یار. اب کوئی خدا نخواستہ ہے ہی نا مرد, اس کو لڈو کھانے کا شوق ہی نہیں ہے, تو اس کی تو پھر میں, لیکن جو بھی مرد ہوگا نا, خدا کی قسم رسگلے میں اللہ نے اتنا لڈو پن نہیں رکھا, لڈو میں اتنا لڈو پن نہیں ہے. مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے عورت کو بنایا اور بیوی کو بنایا ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے کس کو بنایا؟ مرد کے لیے, عورت کو. یہ حقیقت ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ ناجائز طریقے سے مت جاؤ, حلال طریقے سے جاؤ, ان کی ذمہ داری اٹھاؤ, بیوی بناؤ, گدے گھوڑوں والا کام نہ کرو فزیکل ریلیشن, بلکہ بیوی بناؤ, اس سے تمہیں اولاد ملے گی. محبت بیوی سے ایسی محبت, انسان بیوی جتنی بھی لڑاکا ہو بھائی پھر بھی محبت کرتی ہے, جتنی بھی ٹینشن دے دو, بلکہ وہ محبت کی وجہ سے ہی ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار شادی کر کے باؤنڈ ہو جائیں گے, بھائی باؤنڈ اس لیے ہوتے ہو کہ تمہیں محبت کرنے والی مل جاتی ہے, کہ آ نہیں رہے, جا نہیں رہے, کھا نہیں رہے, ہمارے گھر میں کیوں نہیں کھا رہی, تو یہ تو محبت ہے نا. یہ محبت کہیں نہیں ملتی انسان کو جو بیوی سے ملتی ہے, سمجھتے ہو؟ تبھی میں نے دیکھا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیگم سے ٹینشن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر طلاق دے دیتے ہیں, بعد میں سمجھنے کے روتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ یار اس ٹینشن میں زیادہ مزہ تھا. میں نے تو بہت لوگوں کو زندگی میں مردوں کو روتے ہوئے دیکھا, کہہ رہے ہیں یار اس ٹینشن میں پھر بھی وہ ٹینشن چاہتے ہیں میں دوبارہ مل جائے, لیکن دیتے چونکہ 3 طلاقیں لہٰذا وہ دوبارہ مل نہیں سکتی. اچھا بھائی مفتی صاحب شاپنگ ایپ, دیکھو جو بھی شاپنگ ایپ ہے نا اس کے بارے میں سوال ریٹرن میں یہاں ہمارے دارالفتہ میں جمع کرا دیا کرو. بعض دفعہ جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر رہا ہوتا, تو اس ایپ کا نام بتائیں گے, ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے, پھر جواب دے دوں گا انشاءاللہ. یوٹیوب شارٹس میں ایڈز نہیں آتے, یوٹیوب کیا ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, شارٹس میں ایڈز نہیں آتے. یوٹیوب 1000 ویوز پر $1 دیتا ہے, حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے, یوٹیوب اپنی خوشی سے دے رہا ہے, دھوکہ نہ ہو تو پھر جائز ہے. میرے بھائی فٹ مارکیٹ, وہی ایک اپلیکیشن کے بارے میں پوچھا, یہ جائز ہے. بہت ساری نئی اپلیکیشن آ رہی ہیں بزنس کی, تو کوئی بھی اپلیکیشن آئے تو یہاں سوال لکھنے بجائے پورا سوال ایک ریٹن فارم میں لکھیں اور یہاں جمع کرا دیں. ابو نے میری منگنی کروا دی ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے میرے ابو, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک منگنی اور کر کے 2 شادیاں ایک ساتھ کر لوں. یہ وہ صاحب ہیں جو میں نے 4 لڈو کی مثال دی, تو چاروں لڈو ایک ساتھ کھانا چاہ رہے ہیں, یہ جو ہم نے بھی نہیں کیا. اتنے فنٹر تو ہم بھی نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور یہ وہ ہیں جو شہد کے چھتے میں منہ دے کے ڈائریکٹ شہد پینا چاہ رہے ہیں. تو بھائی جب تم 2 منگنیاں ایک ساتھ کرو گے نا, پرانے والے کو جب پتا چلے گا وہ منگنی توڑ دیں گے. وہ نہ توڑیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ کہیں گے یہ لڈو خود ہی پیچھے جائے گا اس میں. تازہ شادی ہونے کے بعد ایک صاحب نے پوچھا کہ تازہ شادی ہوئی ہے, یعنی ہم لوگ باسی شادی والے ہیں. ابے بولو کہ جب نئی شادی ہو, کہہ رہے ہیں کہ زوجہ کے پاس کتنی دفعہ جانا چاہیے. یہ تمہارا اسٹیمنا ہے بھائی, کیا کیا باتیں پوچھ رہے ہو یار تم مجھ سے. اچھا جو اس طرح کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ جا ایک ہی دفعہ سکتے ہیں پورے مہینے میں, اس کے بعد ان میں دوبارہ ہمت نہیں ہوتی. اور جن میں ہمت ہوتی ہے وہ اس طرح پرچیاں لکھ کے پوچھتے نہیں ہیں, سمجھ رہے نہیں؟ تو آپ کا کی ہمت ہے بھائی, آپ کا حوصلہ ہے. مولانا طارق مل صاحب کو کوئی صحیح کہتا ہے کوئی غلط کہتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ آپ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے. مولانا طارق مل صاحب بہت نیک, پرہیزگار, خوش اخلاق, ملنسار آدمی ہے. باقی ان کی کچھ علمی چیزوں سے علماء کو اختلاف ہے, وہ ہوتا ہے علماء کو, تو ان بعض چیزیں ان کی علمی ہیں جن سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب پورا آپ دنیا میں جاؤ گے کہ پورا 1 سے لے کے پورے 100 نمبر تو دنیا میں پیغمبروں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے بھائی. مولانا طارق صاحب کی اتنی خدمات ہیں, اتنے ان کے, اب تو بیچارے عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح بول نہیں سکتے. وہ ہمیں یاد ہے جوانی میں ہم ان کے بیان سے چیخیں نکال دیتے تھے یار, کیسی کیسی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. اللہ کی بڑائی جب بیان کرتے تو ایسی اللہ کی دل میں بڑائی بیٹھتی, لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اب. تو ہمیں اپنے ان اسکالرس کو بڑھاپے میں ان کا, دیکھو بڑھاپا خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ویسے ہی سب کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کا. تو اور شریعت میں حکم ہے انما جلال اللہ اکرام الشیب المسلم, جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اکرام کا حکم ہے. تو اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے غلطیاں بھی ہوں تو بس چشم پوشی سے کام لو. میں نے کہا غلطی کو صحیح مت کہو, اس غلطی میں ان کا ساتھ مت دو. غلط کو صحیح کبھی بھی نہیں کہا جائے گا, چاہے آپ کا ابا ہی کر رہا ہو وہ. لیکن اللہ بھی کبھی اصول ہے, قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ نیکی شمار کریں گے. اللہ یہ نہیں کہیں گے چونکہ 2-4 گڑبڑ بھی کر کر آیا تو یہ کیوں کی تو نے. اللہ کیا میاں کا بھی اصول ہے بھائی, نیکی کا پلڑا زیادہ ہے تو نیک آدمی ہے. تو حضرت مولانا طارق صاحب سے علمی لحاظ سے کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہیں, جیسے کہ علماء کو ان کی بعض چیزوں پہ اشکالات ہیں, تو وہ چند ہی غلطیاں ہیں. خیر ان کی بہت سے بھی زیادہ ہے, بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت سے زیادہ, جو زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں کو, اور اخلاص اور ان کی دعائیں اور ان کے معمولات, عبادت. تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. جب تھوڑی سی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ذرا سی ہمارے سے اختلاف ہو جائے نا, ہماری عقیدت عوام کی. میں آج ایک ساتھی میں آ رہا تھا, میرے بڑی عزت ہو رہی تھی نا, میں بھی KPK میں گیا, اسلام آباد میں بڑے لوگ مل رہے ہیں, تو وہ مجھے کہہ رہا ہے یار بڑی عزت ہے آپ کی. میں نے کہا بھائی اس قوم کی عزت سے کبھی بھی دھوکے میں نہ ہو, دھوکے میں نہ ہو. لوگ عزت دیتے ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج باپ بنایا ہوا ہوتا ہے. ذرا سی کوئی چیز سامنے آ گئی نا, مثال کے طور پر مجھے دیکھ لیا کہ میں لال بتی سگنل توڑتا ہوا جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے پتا, میرے بے خیالی میں یہ کام ہو گیا ہو, غلط ہے. ایک ویڈیو آ جائے گی اور جو عزت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے نا, وہ دھڑام سے نیچے. پھر ہم 100 دفعہ بولتے رہیں گے یار مجھے پتہ نہیں. ابے لوگوں کو بولتے ہو سگنل نہیں توڑنا چاہیے, خود کیا کر رہے ہو. ابے لوگوں کو یہ بولتے, ابے یہ مولوی, ایسی میمز بنے گی. میں نے کہا یہ جو آسمان کی بلندیوں پہنچے ہوئے ہیں نا, دھڑام سے نیچے. تو میں نے کہا بھائی یہ بڑا یہ عزت اللہ, ہم تو اس قابل نہیں ہے, بہرحال ایک نعمت ہے اللہ کی, لیکن اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. 2 منٹ میں ہماری قوم کیا کرتی ہے, دھڑام سے نیچے. ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے اتنی جلدی نہیں کسی سے بدگمان ہو جائے کرو. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا سگنل نہیں توڑا ہوگا نا, تو غلط ہے. مولوی صاحب سے بولا آپ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. مولوی صاحب کو چاہیے اعتراف کریں, بھائی آئندہ نہیں کروں گا, کائنڈلی آپ لوگ کیا کر دیں, معاف کر دیں. لیکن معاف نہیں کرتے لوگ. تو ہو گیا سوال. ہم کسی نے یہاں سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں بھائی, کوئی سوال پوچھنا ہو مجمع میں سے تو پوچھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کیا, ہاں تو فرض پڑھیں گے, سنت نہیں پڑھیں گے جب قضا ہے.
फजर की नमाज अगर कज़ा हो जाए ना तो सवाल से पहले अगर कज़ा पढ़ रहे हैं तो बेहतर है कि सुन्नतें भी पढ़ें उसकी, ठीक है। ये जो मैंने बात की है ना ऑटो पे, दूसरी तीसरी शादी वही करता है जो ऑटो पे आ जाता है, उस पर फिर किसी का कोई असर नहीं होता। तो जब तक इतने ढीठ नहीं होगे नहीं कर सकते, इसलिए आराम से बैठे रहो, क्योंकि लोग करने लगते हैं तो फिर रिएक्शन होता है, फिर मुझे आगे तंग करते हैं और ये तो बड़े मसाइल हो रहे हैं। तो मैंने कहा मसाइल तो नहीं करो, आपको किसने कहा मसाइल। तो ये बहुत ज़्यादा ढीठ बनना पड़ता है इसके लिए, फिर इंजॉय करता है आदमी। जैसे आपको देखो ना बड़े बड़े दहशतगर्द उसको एंजॉय करते हैं ना, मोस्ट वांटेड अपनी बाइकों के पीछे लिख के घूम रहे होते हैं मोस्ट वांटेड। जब आप ऐसे बदमाशी से करते हो तो फिर आप मोस्ट वांटेड बन जाते हो, खानदान में गालियां, ये बंदे को मत घुसने दो, ये तो 2 नंबर आदमी है। फिर इसको एंजॉय करना शुरू करोगे तो होगा, अगर इसमें टेंशन लेना शुरू कर दोगे तो फिर नहीं होगा। मैं इतना एंजॉय करता था ना इस दहशतगर्दी को जो मैंने शुरू की हुई थी, कि मुझे ऐसे ताने मिलते थे, तरस नहीं है, सख्त दिल है, मैं कहता था बहुत ही बदतमीज़ किस्म का आदमी हूँ मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा बदतमीज़। हमारे रिश्तेदार आए थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लड़ाई हो गई, हमारी लड़ाई हो गई, मेरी आवाज़ बुलंद हो गई। फिर खैर मुझे ख्याल हुआ कि मेरी आवाज़ बहुत बुलंद हो गई है, मुझे इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। थे मेरे लेवल के, यानी कोई खानदान के बड़े होते तो फिर तो माफ़ी ही मांगनी है ना। मैंने उनसे कहा भाई वो मेरी आवाज़ थोड़ी बुलंद हो गई थी, हालांकि बात मेरी सही थी ना, आपको क्या तकलीफ हो रही है, मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूँ यार। तो मैंने कहा मेरी आवाज़ थोड़ी बुलंद हो गई तो मैं काइंडली माजरत चाहता हूँ आपसे। उन्होंने कहा नहीं माफ़ नहीं करूँगा मैं, गुस्से में मुँह बना के बैठे हुए। मेरी दूसरी शादी पे इतना मुँह बनाया हुआ, मैं फिर गया, मैंने कहा यार वो होता है, थोड़ा सा मैंने थोड़ा ऊँची आवाज़ में बात कर ली तो माजरत चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुँह नहीं, मैंने कहा जाओ 3-4 दफ़ा किया है तो हम तुम्हें मना रहे हैं और तुम जाओ। फिर मैं मुझे गुस्सा है, मैंने कहा जा बे, तो फिर हम तो शादी तो कर, मेरा ख्याल था ये मुझसे पूछे कहाँ जा रहा हूँ, शादी करने जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, एक मिनट किस्सा मुकम्मल जाना, बड़ा मजे का किस्सा है। अब उनको ख्याल हुआ कि यार ये बंदा 2-3 दफ़ा मनाने आया, तो अब उनको ख्याल हो गया कि ये मेरी गलती है ना। अब वो आए मेरे पास, फिर कहने लगे कि यार वो असल में मुझे पता है कि आप ऐसे गुस्से वाले हैं नहीं, लेकिन आपको गुस्सा आ गया। मैंने कहा आपको किसी ने मेरे बारे में गलत बताया है। मैंने कहा मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ। मैंने इसलिए कहा कि ताकि दोबारा अगर मुझसे इस टॉपिक पर इस तरह से बात की ना तो ये मुझसे उम्मीद नहीं रखना कि मैं बड़ी तमीज़ से बात करूँगा, एक हद होती है बर्दाश्त की। तो मुझसे कहने लगे कि मुझे पता है आप इस तरह गुस्से वाले हैं नहीं, लेकिन आपको इत्तेफाक से गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये गलत फहमी आपकी, मुझे इत्तेफाक से नहीं आया, मुझे वाकई सच्ची मुच्ची का गुस्सा आया है, और अगर आइंदा ये हुआ ना तो दोबारा आएगा। तो उनकी हंसी निकल गई, हंसी से आई साफ गोई पे, पसंद आया स्टाइल, मुझे आपका क्या है पसंद आया। मैंने कहा आइंदा काइंडली आप अपनी लिमिट में रहें, और मैं करूँगा 4, आपके बाप में भी दम है ना, रोक के दिखा दिया, और मुझसे इस स्टाइल में आइंदा बात नहीं करना। खैर वो हमारे दोस्त ने भी दोस्ती है उनसे। तो ये ढीठपना जब तक नहीं पैदा होगा ना तो एक करो और आराम से हंसी खुशी एक बीवी के साथ मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, रोया नहीं करो फिर आके मुफ्ती साहब मेरी दूसरी नहीं हो रही, मेरी तीसरी नहीं हो रही, हम तो बात करते हैं फड्डा हो गया, ये हो गया। पिटो, ससुर से भी पिटो, सालों से भी पिटो, इंजॉय करो इस मार को। तुम्हें अगर पिटने के बदले में एक बेहतरीन लड्डू मिल रहा है, मैं तो ये जहन में रखा हुआ था, मुझे ये था कि मेरे ससुराल मेरे खिलाफ केस करके 6 महीने के लिए जेल में डाल देंगे, मस्जिद के मेंबर पे बैठा हूँ, मैं जेल जाने के लिए रेडी था, मैं एग्री था इसके लिए कि अगर बिल हमारे ससुराल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं नहीं ना, उन्होंने ऐसा किया, मैं ज़हनी तौर पे तैयार था, मेरे खिलाफ केस होगा, मैं 6 महीने जेल में जाऊंगा। मैंने ज़हनी तौर पे सोचा हुआ था कोई बात नहीं यार, अगर मैं जेल में गया मैं अपना कुरान वहाँ और अच्छा पक्का कर लूँगा। बहुत सारे मैंने ना अपने वो निकाल के रखे हुए थे जेल में क्या क्या होता है। फिर मैंने कहा जब मैं निकल के आऊँगा तो एक बेगम मुझे इजाफी मिली भी होगी, तो अगर 6 महीने में एक अदद बीवी मुझे मिल रही है, बेहतरीन कानून है यार। पाकिस्तान का लॉ क्या है, असल में तुम्हारे दिल में बीवी की कदर ही नहीं है। जिसके दिल में औरत की कदर होती है ना, कि औरत, मेरे दिल में तो बहुत बड़ी कदर है। पैगंबरों ने निकाह की तरफ दौड़े हैं। इस मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल बकरियां चराई हैं बीवी की खातिर कि औरत निकाह हो जाए मेरा। 10 साल मूसा कलीमुल्लाह ने बकरियां चराई हैं। महर क्या था, 10 साल बकरियां चलाओगे तो अपनी बेटी से शादी करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा ज़ालिका बैनी व बैनक, ये मेरा आपसे क्या है एग्रीमेंट, अगर इसमें मुझे एक नेक घराने की नेक औरत मिल जाती है बीवी के तौर पे कबूल है। तुम ये हिम्मत, तुम्हारे अंदर कदर नहीं है उसकी निकाह की। याकूब अलैहिस्सलाम ने 2 शादियां की, कितनी टेंशन नहीं थी, फिर भी 2, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में थे याकूब ने तीसरी शादी भी की है। तो तुम्हारे दिल में कदर नहीं है तो तुम एक इसको लाइट लेते हो, तो फिर तुम नहीं करो ये काम। तो मेरे ज़हन में ये था कि अगर मैं कैलकुलेशन में ना दोस्तों के, अगर 6 महीने जेल काट के आ गए, एक अदद बीवी मिल रही है, बेहतरीन है। मैंने कहा फिर मैं दोबारा करूंगा, फिर 6 महीने के लिए दोबारा जाऊंगा। तो अगर फिर मैंने पूरी की यार अगर 2 साल में मैं जेल रहता हूँ और 4 हो जाए, तो मैंने कहा 2 का मैं 2.5 भी कबूल है, मुझे 3 साल भी कबूल है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मेरी नज़र में ये बहुत मजे की चीज़ थी कि यार अगर 6 महीने जेल जाना अच्छा नहीं है मेरे लिए, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये था कि अगर 6 महीने की जेल में एक अदद बीवी मिल रही है, कबूल है, ठीक है ना, तो कबूल है। लेकिन आपको वो कबूल नहीं है, आप चाहते हो पेड़े खाओ बैठ के, बस फ्री फोकट में सब कुछ हो जाए, कोई टेंशन ना उठानी पड़े। तो जब कोई बड़ी नेमत चाहिए होती है तो उसके लिए टेंशन उठानी पड़ती है। तो मेरे दोस्त अहबाब जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनसे आप जाके पूछो, वो गवाह हैं कि कितनी मैंने ज़िंदगी में टेंशनें उठाई हैं, समझते हो? तो पेड़े खा के ये काम नहीं होता। हलाल है ना, हलाल, हराम में टेंशन नहीं होती। हलाल में बड़े बखेड़े हैं, लेकिन हलाल में वक्ती टेंशन है, बरकतें देर पाएं, और हराम में वक्ती तौर पर टेंशन नहीं है, नहूसतें बहुत देर पाएं। जानी के जो चेहरे पे फिटकार होती है उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, शक्ल से पता चलता है कि ये नहूसत जानी हो जो है ना, जानी लोग, और जो लड़कों से बदफेली करते हैं उनकी तो बहुत ही कोई गलीज किस्म की फिटकार होती है, उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा गंदी फिटकार होती है। तो अपने चेहरों को फिटकार लेस बनाने के लिए किस पर आ जाओ, निकाह पे आ जाओ, ठीक है ना, चेहरे पे रौनक पैदा हो जाएगी। इरशाद, बस आखिरी सवाल, इरशाद जी, छोड़ दूँ? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये स्कैंडल बना था भावलपुर यूनिवर्सिटी का जी, भावलपुर यूनिवर्सिटी इसका स्कैंडल बना था, वहाँ होते हैं ये। हाँ, तो ये नौजवान ज़िना कर रहे हैं ना यूनिवर्सिटियों में, क्यों कर रहे हैं? जब निकाह को मुश्किल बना दिया, तो मैं जो ये जो बार-बार आपको बदमाश बना रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप अम्मी अब्बू से पूछोगे, मामू से, चाचू से पूछोगे, कोई नहीं करने देगा, आपको पहले नहीं करने देगा। तो ज़िना क्या पूछ के करते हो? गर्लफ्रेंड क्या अब्बा से पूछ के रखते हो? तो जब अब्बा से पूछ के बुरा नहीं कर रहे, तो अच्छा में फिर अब्बा को बताओ कि अब्बा मैं चाहता हूँ आप मेरा साथ दें, अब्बा साथ दे दें, बहुत अच्छी बात है, अच्छा अब्बा होगा साथ देगा, नहीं दे रहा साथ तो भाई नहीं है यार, फिर नहीं होता।
پھر نہیں ہوتا بھائی, آپ یہ تو برائی میں پڑ جاؤ گے آپ. اس زمانے میں بہت مشکل ہے. چلو 4 نہیں کرتے, 2 نہیں کرتے, پہلی شادی تو کر لو نا, پہلی تو کرو. آپ تو پہلی بھی نہیں کر رہے. امی سے پوچھیں گے, ابا سے پوچھیں گے, نانا سے پوچھیں گے, چاچو سے پوچھیں گے, بھائی کیا مذاق بنایا ہے یار تم نے. اس زمانے میں بغیر نکاح کے برائی سے بچنا آسان کام ہے یار. ہر وقت تو آپ فیس بک پہ کوئی لڑکی آ رہی ہوگی, ٹک ٹاک پہ آپ کہہ سکتے ہیں میں فیس بک دیکھنا چھوڑ دوں, ٹک ٹاک دیکھنا چھوڑ دوں. بازار میں جاؤ گے وہاں ادھورے لباسوں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ایئرپورٹ پہ جاؤ گے وہاں بیٹھی. ابھی میں ایئرپورٹ پہ گیا تھا کراچی, خاتون پردے والی بیچاری, اتنا ان میں جذبہ آئی, کہنے لگے مصعب آپ یہ جو بال کھلی ہوئی عورتیں ایئرپورٹ پہ گھوم رہی ہیں آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے. بیچاری ان کا تو جذبہ تھا. اچھا میں منہ نیچے کر کے سن رہا ہوں جی. میں نے کہا آپ لوگ چپ بیٹھے ہو. میں نے کہا میں دل میں سوچ رہا ہوں میں ان کو کہاں سے میں کیسے سمجھاؤں ان کو. تو وہ رکھ کے تھپڑ لگا دیں گے مولوی صاحب تو ہمارے ذاتی معاملہ, میں نے دوپٹہ پہنا نہیں پہنا تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی. تو لیکن ان بیچاری خاتون کا ایک درد دل تھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. تو معاشرے کو آپ نہیں سدھار سکتے لیکن اپنے آپ کو برائی سے آپ بچا سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب